میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ میں دعوت اسلام بھی۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے ایک بار پھر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے UK کے سفر کا آغاز کیا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا۔ 6 ستمبر کو آپ انگلینڈ کے ایک علاقے بلیک برن پہنچے، جہاں جامع مسجد مدینہ میں عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قسمت پہ لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت۔ 7 ستمبر کو آپ انگلینڈ کے ایک دوسرے شہر نیو کاسل تشریف لے گئے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ میں دعوت اسلام بھی۔ اگلے روز 8 ستمبر کو دینی کاموں کے سلسلے میں آپ انگلینڈ کے ایک نئے شہر ڈربی تشریف لے گئے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ایک نئی صبح اور آج الحمدللہ ایک نیا جدول ہے۔ 8 ستمبر ہے، اتوار کا دن ہے اور UK کے شہر ڈربی میں ہم موجود ہیں۔ آج الحمدللہ یہاں پر پوری UK کی جو مشاورت ہے، UK کے ذمہ داران ہیں، ان کا ایک اہم مدنی مشورہ ہے۔ ہم فیضان مدینہ ڈربی کی طرف جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آج یہاں تقریباً شام 5 بجے ایک سنت و برا اجتماع ہے۔ آج کا دن انشاءاللہ ڈربی میں گزرے گا۔ رب کریم سے دعا ہے گناہوں سے بچ کر نیکیاں کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا۔ فیضان مدینہ ڈربی میں UK مشاورت کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مشورہ ہوا، جس میں UK میں دینی کاموں کے حوالے سے باہم تبادلہ خیال ہوا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام۔ اس کے بعد UK کے ریجن ایسٹ مڈ لینڈز کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ خصوصی طور پر مدنی مشورہ ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ 8 ستمبر اتوار کے روز رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کا جدول فیضان مدینہ ڈربی کا تھا، جس میں آپ نے عاشقان رسول کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا اور آخر میں ملاقات بھی کی۔ جب میرے آقا ہجرت مدینہ کر رہے تھے، ایک خیمے والی خاتون تھی، ایک بوڑھی خاتون تھی۔ اللہ اکبر، نبی پاک ان کے خیمے میں تو کیا گئے اور انہوں نے پیارے آقا کا ایسا حلیہ بیان کر دیا، نبی پاک کا ایسا ڈسکرائب کر دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کو کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں۔ ہر سیرت کی کتاب میں جب بھی حلیہ مصطفیٰ مفسرین اور جناب شارحین محدثین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرتے ہیں، ان کا نام ضرور آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ارے وہ تو بوڑھی خاتون تھی، ایک خیمے میں رہنے والی تھی، پر میرے آقا کی نعت ایسی بیان کر دی کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرا نام روشن ہو جائے، یہ دنیا کے فالوورز، لائک، سوشل میڈیا، اور جناب کوئی ایسا کام کروں کہ مشہور ہو جاؤں، چھوڑ دو یہ سب۔ یہ نام ہو بھی گیا تو تھوڑے دن چلے گا، مگر دیکھو ان کے ساتھ جو جو اٹیچ ہوتا گیا، صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ ان کا نام جانتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔
ہیں پیارے آقا کی ثنا بیان کریں, نبی پاک کا عشق بیان کریں, پیارے آقا کی سنتوں کی خدمت کریں, ان کی سچی غلامی اختیار کر لیں. آج صدیاں گزر گئی ہیں, امام بخاری کا نام موجود ہے, صدیاں گزر گئی ہیں, میرے آقا کے عاشقوں کا نام, حضرت بلال کا نام موجود, حضرت اویس کا نام موجود, اویس کرنی کو ہم جانتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا کا نام دنیا میں لیا جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, کیونکہ وہ سچے غلام تھے, نبی پاک کے سچے امتی تھے. اور پیچھے آئیے تو آج کتنا وقت گزر گیا ہے, لوگ نام لیتے ہیں, مولانا جامی کا نام لیتے ہیں, جب بھی عشق رسول کی بات کرتے ہیں, نبی پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں تو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. پیارے آقا کے ثنا خانوں کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے. یہ کیوں ان کے نام باقی ہیں؟ انہوں نے سچی محبت کی ہے, نبی پاک کی سچی غلامی اختیار کی ہے. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. 9 ستمبر کو آپ انگلینڈ کے ایک دوسرے ملک ویلز کے شہر نیو پورٹ تشریف لے گئے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. آپ نے فیضان مدینہ نیو پورٹ میں قصیر عاشقان رسول کے درمیان مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا. دعا اور صلاۃ و سلام کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. When two slaves who love each other for the sake of Allah, the slave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who love each other for the sake of Allah and who meet each other and then shake hands and send salat upon the blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, the previous and future sins are forgiven. اب ذرا غور کریں کہ مصافحہ کرنا ہے, ہم روز ملتے ہوں گے لیکن مصافحہ کرتے وقت درود پاک پڑھنا ہے. تو فضیلت کیا ہے کہ جدا ہونے سے پہلے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چلی, اور مصافحہ کرنا ہے, سلام کو عام کرنا ہے. Nowadays problem is کہ whenever we meet each other, سلام کے بجائے rather than we greet with salam, how are you, hello, good morning, good evening, what's up, no salam at all. This is not a way of greeting of the Muslims. We are Muslims, and subhanallah, whenever we greet each other, what the beautiful way of and sunnah of Rasul alayhi salatu wasalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Look at how beautiful religion we have, that we start our greeting, we start our meeting with the prayers. What we are giving dua to the other Muslim, that Allah ki tum par salamti ho, rahmatein ho, barakatein ho, blessings ho. And return mein wo kya reply deta hai? Also the rahmat and mercies and peace from Allah subhanahu wa ta'ala towards you. If we start our meeting with these type of prayers, then where is the fighting? Where is the jealousy? سب ختم ہو جائے گا نا اگر ہم دعاؤں سے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے. Try to spread salam. The first intention for today's bayan, whenever we meet any Muslim, will say salam inshallah. کس طرح کریں گے سلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And how we answer? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو عام بھی کریں گے, مصافحہ بھی کریں گے. اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. Very small درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ مصافحہ کرتے وقت درود کی عادت ڈالیں گے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے. Before you separate, انشاءاللہ your sins will be forgiven انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیں محبت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل و جان سے, from our heart, ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنی ہے. نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کریں. یہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکالیں. ہم بڑے لکی ہیں, یقین کریں, وی آر سو لکی دیٹ وی آر دا امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس امت میں ہیں جس امت میں شامل ہونے کی تمنا حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے. لک ایٹ ہاؤ لکی وی آر. وداؤٹ اینی آسکنگ, وداؤٹ اینی ایفرٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک اس امتی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بٹ دیر از اینی رسپانسبلٹی. ہماری رسپانسبلٹی پتہ کیا ہے؟ کہ whenever anybody see me, watch me, وہ کہے کہ if ummati like this,
سبحان اللہ, پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ امتی ایسا سچا ہے تو نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ امتی ایسا ایماندار ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے؟ ارے آپ تو اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے رائٹ لیفٹ انبلیورز نان بلیورز رہتے ہیں. آپ کا کردار, آپ کی جناب سچائی, آپ کی ایمانداری, آپ کے اخلاق ایسے ہوں کہ آپ کو دیکھ کر وہ کہے کہ جب یہ مسلمان ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے. بلکہ کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب یہ اخلاق کہاں سے سیکھے, یہ انداز کہاں سے سیکھا, یہ لوگوں کا خیال رکھنا کہاں سے سیکھا, یہ ایمانداری اور سچائی کہاں سے سیکھی, تو آپ یہ جواب دیں کہ جناب ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے سیکھا ہے, ان کی سیرت کو پڑھ کر مجھے یہ سیکھنے کو ملا ہے تاکہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں. ٹیچنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریلینٹ, ہمیں تو ایسا بننا تھا. یعنی آپ وہ لوگ ہیں, آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جب صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں رہتے تھے آس پڑوس میں مسلمان نہیں ہوتے تھے, مگر ان کا اخلاق دیکھ کر, ان کا کردار دیکھ کر, ان کی ایمانداری دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ہمارے اسلاف کے غیر مسلم پڑوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے, ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہوتا ہے. سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ چینج کرنا ہے اپنے آپ کو. تو انشاءاللہ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے, نبی پاک کی سیرت پر عمل کریں گے, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے. اور اسی راستے پر دعوت اسلامی گامزن ہے کہ مسلمانوں کو پریکٹسنگ مسلمان بنایا جائے. ہم نمازوں کے پابند بنیں, ہم سنتوں کے پابند بنیں. آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, عاشق رسول بنا دے. اے اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ دعوت اسلامی ہے. اس کے بعد آپ انگلینڈ واپس تشریف لائے اور برمنگم میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کے ساتھ مدنی مشورے کا حلقہ ہوا. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ, ہو تیرے واسطے پوری. 10 ستمبر کو آپ برمنگم سے انگلینڈ کے ایک دوسرے شہر سلاؤ پہنچے, جہاں جامعۃ المدینہ کی قائم ہونے والی نئی برانچ کا وزٹ کیا اور اس کا مختصر تعارف بھی پیش کیا. یا اللہ, رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا, رحمت پہ تیری ہے آسرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سلاؤ میں موجود ہیں. یہ لندن کے قریب کا علاقہ ہے اور ویسے تو دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات یو کے میں ہیں, مگر ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ ایک اور جامعۃ المدینہ عالم بنانے والا, یہ سمجھے کہ عالم بنانے والی فیکٹری, فل ٹائم جامعۃ المدینہ نان ریزیڈینشل, یہ سلاؤ کے فیضان مدینہ میں سٹارٹ ہوا ہے. اور آج الحمدللہ ان طلباء سے ملاقات ہوئی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کی خبر, یا جس کو کہیں کہ میرے دل میں خوشی اور داخل ہوئی, کہ ہمارے ساتھ حسان بھائی, ماشاءاللہ استاد حسان صاحب موجود ہیں, حسان مدنی بھائی. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے جامعۃ المدینہ یو کے ہی سے, یعنی یہیں سے سلاؤ سے 2017 میں درس نظامی شروع کیا اور پھر فرسٹ پوزیشن حاصل کی درس نظامی میں, اور آج سلاؤ کے ہی جامعۃ المدینہ میں ایز اے ٹیچر یہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ ہے دعوت اسلامی کہ آج سے کچھ سالوں پہلے ہم پاکستان سے علماء یہاں امپورٹ کرتے تھے کہ پاکستان کے علماء یہاں آئے اور یہاں آ کر جامعۃ المدینہ سٹارٹ کریں, اور اللہ نے وہ دن دکھائے ہیں کہ اب یہیں کے یوں سمجھے کہ رہنے والے
جو بچے ہیں جو انگلش اسپیکنگ ہیں یہ عالم بن رہے ہیں, درس نظامی کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اب یہی ٹیچر بن رہے ہیں. تو دس از دا وے دعوت اسلامی کام کرتی ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے, یہیں کی زندگی گزارنے والے اور وہی علماء بنے, یہیں کے مزاج کو سمجھتے ہوں, لینگویج کو سمجھتے ہوں, اچھے انداز میں وہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کر سکیں گے. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین, یہ یو کے ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ایک گھنٹے کی قیمت ہے اور لوگ یہاں دنیاوی معاملات میں انوالو ہیں. آپ دیکھیں یہ چمکتے ہوئے چہرے, یہ نوجوان بچے کہ جو اب درس نظامی کر رہے ہیں الحمدللہ, یہ بڑی تعداد میں کر رہے ہیں. 20 سے زائد جامعۃ المدینہ صرف یو کے میں قائم ہے. ہنڈریڈز آف چلڈرنس پڑھ رہے ہیں یہاں پر. تو میں تو دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آئیے آپ بھی علم دین حاصل کریں. ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا اور پھر سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. آج 10 سپٹمبر ہے اور اللہ کی رحمت سے سلاؤ میں موجود ہیں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. ان ممالک میں اتنے خوبصورت مراکز جو یہاں کی کمیونٹی کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے. اور پھر صرف مساجد نہیں ہیں, اس میں مدارس بھی ہیں, اس میں جامعات بھی ہیں, جامعۃ المدینہ علماء بنائے جاتے ہیں. اور آج الحمدللہ ہم نے سلاؤ کے فل ٹائم جامعۃ المدینہ کو وزٹ کیا ہے. اب بزنس کمیونٹی کا ایک ایونٹ ہے, وہاں جا رہے ہیں. اور اس کے بعد لیوٹن میں آج فیضان مدینہ, جی ہاں ایک اور شہر, ایک اور فیضان مدینہ, اور وہاں انشاءاللہ سنتوں پر اجتماع ہوگا. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا. اس کے بعد سلاؤ میں بزنس کمیونٹی کے درمیان مدنی حلقہ ہوا جس میں آپ نے فکر آخرت کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا اور دعائے خیر و عافیت بھی کی. ہو تیرے واسطے پوری. قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے. Actually this is very small حدیث پاک, but the reward behind this, the incentive behind this is very much big. Try to understand and imagine on the day of judgment crowd کتنا زیادہ ہوگا. جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ یہ بات ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ on the day of Arafat there will be 3 million people over there. But crowd کس کو کہتے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کس کو کہتے ہیں. اگر کوئی بچھڑ جائے تو ملنا مشکل ہو جاتا ہے. But on the day of judgment کتنے لوگ ہوں گے. Right now in this world about 8 billion people living. اور from the حضرت آدم علیہ السلام till the day of judgment کتنے اربوں لوگ دنیا میں آئیں گے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن وہاں موجود ہوں گے. تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا, ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو جائے گا, because he is the intercessor of the day of judgment. پیارے آقا ہی تو شفاعت فرمائیں گے نا. تو جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. But it's such a big crowd, it's very difficult to find Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, be close with him. But he gave us the beautiful formula, the most closest amongst you on the day of judgment towards me. کون ہوگا؟ جو abundance کے ساتھ, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو ہم اپنی عادت بنا لیں کہ دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور ہاں, درود پاک جو ہے وہ not only benefit us on the day of judgment. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے, ایکچولی اٹس اے کی آف سکسیس. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھے
12 सितंबर जुमेरात को रोज आप लूटन से लंदन पहुंचे, जहां हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा के मौके पर वहां की मदीना मस्जिद में आपने सुन्नतों भरा बयान किया। तुम सुन्नतों पर अमल कर रहे हो, आका मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है, नबी पाक मुलाहिजा कर रहे हैं। तुम नमाज़े बाजमात पढ़ रहे हो, आका मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तुम दुरूद पढ़ रहे हो, नबी पाक मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह जिस उम्मती को नबी पाक सुन्नतों पर अमल करते हुए देख रहे हैं, जब उम्मती क़यामत के दिन आका की बारगाह में जाएगा, नबी पाक शफाअत फरमाएंगे। 13 सितंबर जुमे के दिन आप दोबारा बर्मिंघम तशरीफ ले गए और फैजान मदीना स्ट्रेचफोर्ड में आपने जुमा की फजीलत पर सुन्नतों भरा बयान किया। दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल में इसी तरह आखिरत को बेहतर बनाने वाली बातें सिखाई जाती हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी, कीप कमिंग इन द इज्तिमात ऑफ दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। क्या बात है दावत इस्लामी की, जहां रूहानी तौर पर हमारे गुनाहों के अमराज को दूर करने में दावत इस्लामी कोशा है, वहां दावत इस्लामी का वेलफेयर डिपार्टमेंट FGRF हेल्थ चेक्स के लिए भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना